Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ جو الکوہلک خوشبو ہے نا، الکوہلک، ان سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بیان شروع کر دیں. یہ جو آرگینک خوشبو ہے نا، خس ہو گئی، عود ہو گئی آرگینک، یا گلاب ہو گیا، یہ لگایا کریں، عادت ڈالیں. یہ جو آج کل الکوہلک خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ اول نظر میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس سے دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. تو ہمیشہ آرگینک چیزوں پہ آیا کرو، اس سے آپ کو سکون ملے گا. میرے ساتھ گاڑی میں اگر کسی نے پرفیوم لگایا ہوا ہو نا، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. گورے نے ہمارے کلچر کو، سوسائٹی کو، کھانے پینے کو، خوراکوں کو برباد ہی کیا ہے. اس نے سائنسی ترقی بہت کر لی ہے، اس سے ہمیں بہت فائدے ہوئے ہیں، لیکن باقی سب چیزیں اس نے برباد ہی کی ہیں. ہماری جو خوراکیں تھیں ان کا بھی بیڑا غرق کیا. ڈبل روٹیوں برگروں پہ ہمیں لگا دیا. یہ برگر اور ڈبل روٹی ہمارے تھوڑی تھے، یہ ہمارے باپ دادا کی خوراکیں تھوڑی تھیں. ہمارے باپ دادے تو سرید کھاتے تھے، گوشت کے شوربے میں یہ سب چیزیں کھایا کرتے تھے وہ. تو انہوں نے کوئی خوشبوئیں جو ہماری اوریجنل تھیں وہ تو یہی تھی، عود ہے، خس ہے، گلاب ہے، یہ خوشبوئیں تھیں ہندوستان میں، عربوں میں آج بھی ہیں. ہمیں اس نے لگا دیا پرفیوموں پہ، جن سے ناک میں بھی چڑھتے ہیں، دماغ بھی بھاری ہوتا ہے، طبیعت میں بھی بوجھ آتا ہے. اور اتنی مہنگی میں صرف اسٹائل ہیں بوتلوں کے، اس پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تو جب میں آپ لوگ سے کہتا ہوں نا خوشبو لگا کے کبھی آؤ، تو خوشبو سے پرفیوم نہیں ہوتا، پرفیوم لگا کے نہیں آ جانا کبھی میرے پاس. تو ہمیشہ یہ آرگینک چیزیں. گلاب جو ہے نا، گلاب کی جو خوشبو، گلاب کا جو اوریجنل عرق ہے، اب چونکہ سستا ہے تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دے رہے، لیکن آپ چند دن لگاؤ یا کمرے میں رکھو تو آپ دیکھو وہ کیسی دماغ کو سکون ملتا ہے اس سے. چنبیلی اتنی بہترین خوشبو. یہ چنبیلی کے جو سادہ پھول مل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی گاڑی میں رکھ دو. آپ اپنی گاڑی میں رکھ دو. آپ دیکھو جب گاڑی میں بیٹھو گے ایسا خوشبو آئے گی، آپ کو اتنا سکون ملے گا. کمرے میں رکھ دو. آپ چنبیلی کے پھول جو ہے نا، یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے لے کے آپ کمرے میں رکھ دو تو اس میں وہ خوشبو سما جاتی ہے. تو آرگینک چیزوں پہ رہو. یہ جتنی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں یہ صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. یہ دماغ کو سکون اول نظر میں بہت ٹائٹ لگتی ہیں، یہ دماغ کو سکون نہیں دیتی ہے. تو میں تو کمرے میں اسپرے بھی نہیں کرتا کبھی. جو آ رہے ہیں نا آج کل نئے نئے اسپرے چنبیلی کا، گلاب کا مار رہے ہوتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں کرنے دیتا گھر میں، کیونکہ اس میں بھی الکوہول ہے، اس میں بھی کیمیکل ہے، وہ آپ کے لنگس میں جا رہا ہے، آپ کے پھیپڑوں میں جا رہا ہے. تو عرق گلاب مل جائے کہیں سے، چنبیلی مل جائے، اس کا چھڑکاؤ مار دو بھائی. بازار کی پیکنگ کی چیزوں پہ کبھی بھی اعتماد مت کرو. کوئی چیز بھی کمپنی پیکنگ کی شکل میں دے رہی ہے، بس یہ اتنا کافی ہے اس کے نقصان دہ ہونے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اتنا کافی. یہ جو چنبیلی کے پھول باہر غریب آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے، یہ پیکنگ کی چیز نہیں ہے، کمپنی کی نہیں ہے، اس نے ادھر سے چوری کر کے توڑے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے اجازت دی بھی ہوتی ہے اتنی چوری کی، تو وہ آپ خرید لو اس سے. وہ آپ، میں نے دیکھا صبح صبح وہ پھول توڑ رہے ہوتے ہیں، تو نہ توڑے گا تو شام تک ویسے ہی خراب ہو جائے گا وہ. آپ کبھی گزر رہے ہو، رات کی رانی کی خوشبو آتی ہے، کیا دماغ معطر ہو جاتا ہے یار. یہ ہے آرگینک. تو اپنے آپ کو سیٹ کر لو کس پہ؟ آرگینک چیزوں پہ. اور عود کے نام پہ آج کل مذاق بہت بک رہا ہے مارکیٹ میں. عود کے نام پہ آج کل مذاق بک رہا ہے. تو لوگ مجھے دیتے ہیں نا کہ یہ اوریجنل عود ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے اوریجنل نہیں ہے. اس سے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب سی ایک اسمیل ہوتی ہے اس میں، اول شروع میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ، پھر آہستہ آہستہ اس سے بھی آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے. اوریجنل عود نہیں مل رہی. اوریجنل عود بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس میں بھی جب تک آپ کا ریلیشن نہ ہو، تعلق نہ ہو، وہ ملتی نہیں ہے. دکانوں پہ وہی چیز آپ کو مہنگی کر کے بیچ دے گا، اوریجنل نہیں ہوگی. خیر، یہ خوشبو کو لے کے میں بیٹھ گیا، بیان شروع کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن کچھ چیزیں، خوشبو دیکھو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج خطبہ بھی نہیں پڑھا نا، ایسے شروع ہو گیا. میں خطبہ پڑھ کے بات کر لیتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دو چیزیں ہی رکھی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے دنیا کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ جائز تھا، حلال تھا. جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی تھا، سلیمان علیہ السلام کی ایک لگژری لائف تھی، بڑا خاندانی محل تھا ان کا، اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج ان کا، یہ بھی جائز ہے. لیکن ہمارے نبی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی ایک رغبت جو تھی نا، وہ بھی نہیں تھی. مزاج ہو سکتا ہے کسی کا بھی، تو اللہ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف میلان تھا ہی نہیں. اس کی بہترین مثال، ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 40 سالہ بیوہ سے. اس کا مطلب دنیا پرستی تھی ہی نہیں. اور پہلی شادی بھی تاخیر سے ہو رہی ہے، ورنہ عربوں میں تو جلدی نکاح کا رواج تھا. تو دنیا پرستی تھی نہیں. دنیا میں بس بقدر ضرورت پر اکتفا. تو ضرورت بیوہ سے نکاح سے بھی پوری ہو گئی، بس کافی ہے. پھر آپ نے 49 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا.
لیکن دو چیزوں کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں اور حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب. یہ چونکہ ہمارے مذہب سے اس حدیث کا تعلق ہے نا، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کی دو چیزوں کو میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. دو چیزوں کو، ایک کثرت نکاح، النساء، نکاح کی کثرت. اس سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کو پہلے سے اس کی طرف رغبت نہیں تھی، لیکن اللہ نے نبی کی نظر میں اس کو محبوب بنایا. تبھی آپ نے 49 سال کی عمر میں جب اللہ نے اس عمل کو محبوب بنایا تو آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، تو پھر آپ نے کثرت سے نکاح کیے. یہ محبوب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امت آپ کے اس عمل کو نہ لے کہ 25 سال سے لے کر آپ نے 40 سال تک 50 سال تک ایک زوجہ پہ اکتفا کیا، امت اس عمل کو فالو نہ کرے. کیونکہ اگر نبی کی نظر میں اگر وہی مزاج رہتا تو ہم بھی یہی کہتے بھائی کیا ضرورت ہے، بس ایک کرو، اور وہ بھی بقدر ضرورت، بس ضرورت ہی نہیں. تو اس کے اپوزٹ کروایا گیا تاکہ امت بھی کثرت سے نکاح کرے اور اسے بیوہ کو، طلاق یافتہ کو، کنواریوں کو ٹھکانہ ملے، نسل بڑھے، سوسائٹی سے برائی اور زنا کا خاتمہ ہو. ہمارے نبی کے بارے میں تو گناہ کا خطرہ نہیں تھا، لیکن صوفی مزاج لوگ اب 4 شادیوں پہ نہیں آتے، تقریریں کر کر کے تھک جاؤ. اگر نبی نے بھی ایک رکھی ہوتی تو ان کو کون سمجھاتا؟ یہ تو کہتے ہیں یہ تو دنیا پرستی ہے ہمارے نبی نے. بھائی ہم کہتے ہیں نبی کو تو کوئی برائی کا خطرہ ہی نہیں تھا، لیکن صوفی لوگ مان لیتے، اب نہیں مان رہے تو اس وقت کہاں مانتے؟ تو اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا. اللہ نے نبی سے زیادہ شادیاں کروا دی کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ بات سمجھانے میں ٹینشن نہیں ہوگی. اب کوئی بھی صوفی نبی کا محبت، نبی کا عاشق آئے گا اور کہے گا کہ نہیں 2 شادیاں نہیں، ایکچولی اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال میں کی ہے جب نکاح کی حاجت عام طور پہ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب جب حاجت نہیں ہو تو یہ کام ہے. اور آج کے لونڈے لپاڑوں کو تو بہت زیادہ حاجت ہے، یہ تو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آج کل لونڈے لپاڑے گھوم رہے ہیں نا، ان کو تو گناہ کا خطرہ ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی برائی کا خطرہ تھا اور نہ دنیا کی طرف میلان تھا، پھر بھی آپ نے کی ہیں. یہ بتانے کے لیے یہ تو کرنے کا کام ہے بھائی. اس میں طبیعت مائل نہ بھی ہو تو بھی کرنے کا. یہی تو سننے آتے ہو آپ لوگ اتوار کو. اچھا خیر، ابھی بیان شروع کرنے والا ہوں میں. اور دوسری چیز جو دنیا کی 2 چیزیں نبی نے کثرت سے رکھی ہیں، دوسری چیز تھی خوشبو. حبب الی النساء والطیب. خوشبو، اتنا زیادہ نبی نے خوشبو کا استعمال کیا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. ہم نے اپنے اکابر میں اور مشائخ میں بھی یہی دیکھا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آتے تھے نا، اول تو خوشبو ان کے کپڑوں پہ، جسم پہ لگی ہوتی تھی، گھر کے اندر خوشبو کی دھونی ہر وقت. اور جب آتے تھے تو پہلے مسلح پہ خوشبو کا اسپرے ہوتا تھا، وہ یہ والے نہیں جو آج کل مل رہے ہیں. تو اچھی خوشبو. اور دفتر میں بھی یہ ہے نا، حضرت کو جانتے ہیں پہلے سے ماشاءاللہ، پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصدیق کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم نے اہل اللہ میں بھی یہ چیز دیکھی ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو اچھا، مسلمان خوشبو اس لیے نہیں لگاتا تاکہ بدبو کو چھپایا جا سکے. کچھ لوگ خوشبو لگاتے ہیں نہانے سے بچنے کے لیے. ہفتوں نہائیں گے نہیں، بدبو آ رہی ہے تو بجائے جا کے نہا لے یار تو نہیں خوشبو لگا کے دفتر چلے جائیں گے. وہ کہ بغلوں سے بو آ رہی ہے، ایک اسپرے ادھر مارو، ادھر سے بغل سے بو آ رہی ہے، ایک اسپرے یہاں مارو. یہ نہیں ہے بھائی، اس کو صاف کرو، دھو، ٹھیک ہے نا، صابن سے نہاؤ، بلکہ سروس کرواؤ جا کے، اتنے میلے ہو چکے ہو تم، اس کے بعد جا کے خوشبو کا استعمال ہے. تو اب ان خوشبوؤں کا بیڑا غرق ہم نے یہ کر دیا. یہ آ رہے ہیں جو آج کل عجیب سے الکوہل دماغ میں چڑھ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی میں کوئی لگا دے سر بھاری ہو جاتا ہے انسان کا، کیا لگا دیا یار. تو اس لیے خوشبو یہ جو میں لگاتا ہوں نا، یہ خاص کبھی لگاؤ اپنے خرچے پہ، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اوریجنل ہونی چاہیے. اسی طرح امبر ہے، اوریجنل ہو، اور گلاب ہے، اوریجنل ہو. گلاب کی خوشبو آپ کیا سمجھتے ہو کیسے بنتی ہے؟ بہت سارے گلابوں کو جمع کر کے اتنے سے چند قطرے نکلتے ہیں، لیکن اتنی زبردست ہوتی ہے وہ خوشبو. اچھا، انسان کے نیچ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، جب آپ اس کو آرگینک خوشبو دکھاؤ گے نا، بولے یہ کیا ہے بدبو، اس کو دور کرو. یہ اس کی علامت ہے. خاندانی لحاظ سے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، اس پہ زیادہ نہیں میں بات کرتا. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشبو استعمال کی ہیں، مشک تو آج کل ملتی نہیں ہے کہیں سے خالص، مشک مل جائے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ استعمال کرنی چاہیے. آسان حل یہ کہ یہ چمبیلی لے لو، یعنی بازار میں چمبیلی کے پھول مل رہی ہے، آپ گاڑی میں لگا دو، لٹکا دو، دیکھو تھوڑی دیر میں کیسی، گھر میں لا کے ڈال دو یہ. لیکن اس کے لیے گھر والی کا سلیقے والا ہونا بہت ضروری ہے کہ گھر کا وہ ہر وقت صاف ستھرا رکھے. پھر اور آخری بات کر کے بس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے جو مزیدار خوشبو ہے نا، جو گھروں میں جس کی دھونی دی جاتی ہے، وہ ہے عود کی لکڑی. آپ سعودی عرب جاؤ، مسقط جاؤ، ایسا عربوں کے گھروں میں جا کے سکون ملتا ہے.
ہر وقت ان کے ہاں یہ لکڑی جلتی رہتی ہے. اتنا دماغ معطر ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کا بھی گھر میں رواج ڈالو. یہ اود کی جو لکڑی ہے نا, اس کو کوئلے پہ جلا دیا, یا مشینیں بھی آ رہی ہیں آج کل, اس سے اور بہت معطر ہو, اس سے بہت سکون ملتا ہے. خوشبو انسان کی کھوپڑی کو سیٹ کرنے میں, ٹینشن دور کرنے میں خوشبو کا بہت زیادہ دخل ہے. ہمارے نبی نے جب کثرت سے خوشبو استعمال کی تو کوئی تو وجہ ہوگی نا اس میں. باقی چیزیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نہیں رکھی. آپ کا گھر انتہائی سادہ, اتنا چھوٹا گھر کہ پاؤں پھیلائیں تو سیدہ عائشہ کو, یعنی سجدہ کریں تو سیدہ عائشہ کو پاؤں سکیڑنے پڑے, اور کھانا ایک ٹائم کھایا جا رہا ہے, ایک ٹائم لاغا ہو رہا ہے. وہ ایک ٹائم بھی کیا, جو کی روٹی جو آج ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, سارا پیسہ کھانے پینے پہ پھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. تو کھاؤ, میرا جو بیان ہے نا, اچھا کھاؤ, اس کا مطلب کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, اس کوانٹٹی نہیں, کوالٹی کھانے کی اچھی ہونی چاہیے. خیر,